بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر میں زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے 3 طرح کے کیلنڈر دیکھے جاتے ہیں، جن میں عیسوی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر اور بکرمی یا دیسی کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 10 مئی 2025 دن ہفتہ۔ ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں 12 ذی القعدہ 1446 ہجری دن ہفتہ۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 13 ذی القعدہ 1446 ہجری دن ہفتہ۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک قمری کیلنڈر کے حساب سے ہم سے ایک دن آگے ہیں۔ بکرمی یا پنجابی کیلنڈر 27 وساکھ یا بیساکھ 2082 دن ہفتہ۔ اور اب ماضی میں گزرے چند اہم واقعات۔ پاکستان کسان اتحاد نے 10 مئی 2024 کو گندم کی خریداری میں تاخیر اور کسانوں کے مسائل کے خلاف ملک گیر احتجاج کا آغاز کیا۔ یہ مظاہرے ملتان سے شروع ہوئے اور پورے ملک میں پھیل گئے، جس میں ہزاروں کسانوں نے شرکت کی۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے 10 مئی کو یوم استحکام پاکستان کے طور پر منانے کا اعلان کیا تاکہ 9 مئی 2023 کے واقعات کے بعد قومی یکجہتی اور استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ 10 مئی 2023 کو آئین پاکستان 1973 کی 50ویں سالگرہ کی تقریبات کا اختتام ہوا، جس میں مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور آئین کے معماروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ 9 مئی 2023 کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد 11 مئی کو ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے ہوئے، جن میں سرکاری اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ 10 مئی 2023 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا حکم دیا۔ ماں کا عالمی دن، یوم مادر یا ماؤں کا دن، ہر سال یہ دن مختلف ممالک میں منایا جاتا ہے۔ عالمی طور پر اس کی کوئی ایک متفقہ تاریخ نہیں، یہ دن مختلف ممالک میں مختلف تاریخوں کو منایا جاتا ہے۔ پاکستان اور اطالیہ سمیت اکثر ممالک میں یہ دن مئی کے دوسرے اتوار کو منایا جاتا ہے اور کئی ایسے ممالک بھی ہیں جو یہ دن جنوری، مارچ، نومبر یا اکتوبر میں مناتے ہیں۔ اس دن کو منانے کا مقصد اپنی والدہ کی اہمیت کا احساس کرنا، ان کی خدمت کرنا اور انہیں خوشی دینا ہے۔ 10 مئی کو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے فرزند علی حیدر گیلانی غزنی افغانستان سے زندہ بازیاب ہو گئے۔ دہشت گردوں نے مئی 2013 میں انہیں ملتان سے اغوا کیا تھا اور پھر مختلف مقامات پر محبوس رکھا۔ جب امریکی اور افغان افواج نے دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا تو وہ مارے گئے، تاہم لڑائی کے دوران علی حیدر محفوظ رہے اور بخیریت گھر پہنچنے پر ان کے اہل خانہ نے خوشیاں منائیں اور رب کریم کا شکر ادا کیا۔ ان کی رہائی سے دہشت گردوں کے عزائم کو زک پہنچی اور وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ 2005 بھارت اور پاکستان کے درمیان متنازع کشن گنگا ڈیم پر مذاکرات اتفاق رائے کے بغیر ختم ہوئے۔ 1994 نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر بنے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔